अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। चीन में बड़ी आलमी सतह की एक्टिविटी हुई। पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत मिलकर पाकिस्तान के मफादात को आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ SCO समिट में भारतीय वज़ीर आज़म को तो खैर अपने मुल्क के अंदर भी मजाक का सामना करना पड़ा। चीन ने दुनिया को अपनी भरपूर फौजी ताकत दिखा दी। विक्ट्री परेड में लेटेस्ट इक्विपमेंट, वेपन, हथियार सब कुछ डिस्प्ले कर दिया। क्या वाकई अब चीन को रोकना नामुमकिन है? चीनी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात में बड़ी अच्छी बात की। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि अब हम पाकिस्तान की मईशत को और मजबूत करने में ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी चीनी सदर के साथ मुलाकात में ज़रूर कहा कि चीन जनूबी एशिया में मुज़ाकरात करवाए और उसकी सुपरविजन भी करे, अपनी निगरानी में मुज़ाकरात कराए ताकि अमन, तरक्की, खुशहाली आ सके। बहुत ही अहम मामलात हैं और इंतहाई अहम मेहमान आज हमारे रूबरू हैं जनरल तारिक रशीद ख़ान साहब, दिफाई तजज़ियाकार, साबिक़ सफ़ीर ब्रुनाई में। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। एक्सेलेंसी आसिफ दुरानी साहब, साबिक़ सफ़ीर, साबिक़ नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। एक्सेलेंसी ज़हीर असलम जंजुआ साहब, साबिक़ सफ़ीर बराए रूस, साबिक़ सफ़ीर बराए यूरोपियन यूनियन ब्रसल्स एंड साबिक़ हाई कमिश्नर टू कैनेडा, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। जनरल साहब, पहली बात तो पहले आनी चाहिए, पूरी कौम ने देखा पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत मिल के काम कर रही है। इसी SCO समिट में या उसकी साइड लाइन मीटिंग पर वज़ीर आज़म के साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब भी मौजूद थे, दीगर काबीना के अरकान थे, एहसन इकबाल साहब, वज़ीर इत्तलात, साथ साथ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद साहब भी थे। ये कैसा लगता है कि पाकिस्तान की क़यादत मिल के इतने बड़े फोरम पर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने गई हुई है? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान और चीन के मामलात हैं तो ये टाइम टेस्टेड हैं और हिस्टोरिकली दोनों एक दूसरे के साथ जब भी एक दूसरे को ज़रूरत पेश आई है वो उनके साथ सॉलिड तरीके से खड़े रहे। तो दुनिया को चीन ने देखें पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को बुला के क्या पैगाम दिया है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसकी सियासी और मिलिट्री क़यादत चीन जैसे मुल्क में SCO में भी मौजूद थी और विक्ट्री डे परेड भी मौजूद थी। कोई ऐसी मिसाल दुनिया में इससे पहले नहीं आई। सियासी काबरीन जाते हैं, फील्ड मार्शल साहब अमेरिका भी गए तो अकेले थे, सियासी क़यादत साथ नहीं थी। तो चीन वाहिद मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान ने ये जो है बायलैटरल रिलेशंस की एक एक्सट्रीम हम उसमें सॉलिडेरिटी दिखाई है और आई थिंक ये क्रेडिट जाता है हमारी सियासी मिलिट्री क़यादत और चीन की क़यादत को कि पाकिस्तान और चीन का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चीन की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की चीन की तरक्की है और चीन पाकिस्तान का शुक्रगुजार है कि लोग चीन को अंडरमाइन करते थे, पर जिस तरीके से हमने मार्का हक में उनके वेपन्स को क्रेडिबिलिटी दी कि PL-15 ने जब 200 किलोमीटर के फासले पे राफेल गिराए तो US भी हैरान हुआ और वेस्ट भी हैरान हुआ कि हमारे पास तो 250 किलोमीटर के थे, ये कहाँ से आ गए। तो चीन पाकिस्तान इसी तनादर में बड़ी इंटरेस्टिंग आज जंग अखबार की हेडलाइन थी कि चीन को रोकना नामुमकिन। विक्ट्री परेड में चीन ने लेटेस्ट वेपन डिस्प्ले किए, 20,000 किलोमीटर रेंज के मिसाइल वो सामने लेके आए। वाकई अब चीन को रोकना मुश्किल है? देखिए, नामुमकिन चीन इज़ अ राइजिंग पावर, अमेरिका इज़ अ डिक्लाइनिंग पावर और राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस जो है एक नेचुरल कुदरती अमल है। आई थिंक चीन को आप तरक्की को नहीं रोक सकते और आप अमेरिका की डिक्लाइन को स्लो कर सकते हैं, बट चीन के राइज को आप नहीं रोक सकते। देखिए, उन्होंने कितनी बड़ी वेपनरी डिस्प्ले की है कि पहली दफ़ा दुनिया को उन्होंने अंडर वाटर लार्ज साइज के ड्रोन दिखाए जो दुनिया पर हैरान हो गई कि सतह समुंदर से नीचे भी ड्रोन्स हैं जो कि बड़े लॉन्ग रेंज तक जा सकते हैं, सर्वेलेंस कर सकते हैं, तो आप दोनों को जहाज़ों को एंगेज कर सकते हैं। फिर अमेरिका का जो बड़ा अड्डा था गुआम आइलैंड पे और उन्होंने कहा गुआम किलर, और फिर उन्होंने ऐसा मिसाइल दिखाया कि जो त्यार शिकन जहाज़ को हाइपरसोनिक साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज़ी से वो जाएगा और तारा शिकन जो जहाज़ है, जैसे कहते हैं कि अमेरिका का बैरी बेड़ा साउथ चाइना सी में आ गया, गल्फ में आ गया, ताइवान स्टेट, तो वो कह रहे हैं उसको हिट करेगा। और फिर उन्हें स्टेल्थ ड्रोन दिखाए जिनको दुश्मन के रडार देख ही नहीं सकते
اور وہ جا کے دشمن کے ٹارگیٹس کو سروس کرتے ہیں, یہ ویپن پہلے جیم کرتے ہیں اور انگیج کرتے ہیں. ٹیسٹ ویسے یہ ویپن ادھر پاکستان انڈیا جنگ میں ہو گئے اور دکھا کل دیے. ایمبیسڈر صاحب یہ فرمائیے کہ ایس سی او وکٹری پیریڈ ہوئی, امریکہ کی طرف سے آ گیا, صدر ٹرمپ نے کہا کہ جی یہ تو سازش کر دی ہے چین نے. کیا واقعی روس, شمالی کوریا, چین کا اتحاد ہو گیا جو صدر ٹرمپ سازش کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور شکایت بھی کر رہے ہیں کہ چینی صدر کو امریکہ کا نام لینا چاہیے تھا اس وکٹری ڈے پہ؟ نہیں, میرے خیال میں وہ وکٹری ڈے پریڈ وہ چائنا کا ایکسکلوسیو افیئر تھا. اس میں ان کا یہ ساورن رائٹ ہے وہ کس کو انوائٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے یقیناً اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا, پاکستان اس میں شامل تھا. تو یہ ایک طرح کا سگنل تھا کہ اس وقت جو چائنا جو ہے وہ کس نہج پہ جا رہا ہے. اور ہمارے لیے جو اطمینان کا باعث بنتا ہے وہ یہ کہ خطے میں پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ بھی اجاگر ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے تعلقات جو امریکہ کے ساتھ امپروو ہوئے ہیں وہ بھی ایک پازیٹیو آپ سمجھ سکتے ہیں ایلیمنٹ ہے ان تعلقات کو. تو ایک طرح سے پاکستان جو ہے وہ ایمرج ہوا ہے. ہم اکنامک طور پہ جو ہے وہ ذرا ڈاؤن ہیں, لیکن ہم نے ملیٹریلی یہ اسٹیبلش کر لیا ہے, نہ صرف خطے ہیں بلکہ انٹرنیشنلی آلسو. جیسے ابھی جنرل صاحب نے فرمایا جو 4 دن کا انڈیا کے ساتھ جو ہے 6 مئی سے 10 مئی جنگ ہوئی, اس میں یہ بات ثابت کر دی کہ پاکستان ایک ملٹری پاور ہے. اس نے یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اس طرح سے بوسٹ نہیں کیا, ہم نے جو ہے وہ کچھ زیادہ بڑکیں نہیں ماری, اور مارنی بھی نہیں چاہیے. اب چین جو ہے صحیح بات ہے, چین جو ہے آج بھی آپ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. یہ ان کی بڑائی ہے, ہیوملٹی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ہیوملٹی کے ساتھ جو ہے اپنے جو انٹرلوکیٹرز ہیں ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے. لیکن جہاں ہماری ساورنٹی کا سوال آتا ہے, ہماری انٹیگریٹی کا سوال ہوتا ہے, انڈیپینڈنس کا, تو ظاہر ہے اس میں پھر آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا مظاہرہ ہوا. اور یہ مظاہرہ جو ہے میرے خیال میں اب ایک ٹیکسٹ بک وہ کیس ہوگا جو آئندہ ملٹری اکیڈمیز میں بھی پڑھایا جائے گا, اور ڈپلومیسی کے لحاظ سے بھی جو ہے فارن سروس اکیڈمی ہے اس میں بھی پڑھایا جائے گا. یقیناً بڑی کامیابی تھی. ایمبیسڈر ظہیر اسلم جنجوعہ صاحب, آپ سینٹرل ایشیا بھی رہے ہیں, سینٹرل ایشیا کے بھی ایکسپرٹ ہیں, پھر یورپین کنسرن برسل میں آپ رہے یا کینیڈا میں, وہ بھی آپ کو علم ہے. اس ڈسپلے آف پاور سے جو چین نے کل کی, جس کا جنرل صاحب نے بڑا پریسائزلی ایک ایک چیز بتائی, کیا واقعی اب پھر دوبارہ کولڈ وار کی طرف وہی کانفرنٹریشن جس کا دبے لفظوں میں صدر ٹرمپ اظہار بھی کر رہے ہیں کہ یہ سازش کر دی گئی چین کی طرف سے, روس, شمالی کوریا اور چائنا مل کے؟ راجہ صاحب, کولڈ وار کا تو زمانہ گزر گیا. اب ایسا ہے کہ ان دس ڈے ان ایج آف گلوبلائزیشن ٹریڈ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت چین دنیا کی 2nd لارجسٹ اکانومی ہے, اور بہت تیزی سے اگلے چند ہی عرصے میں دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن جائے گا. تو چین کے ساتھ یورپ کو, امریکہ کو تجارت کرنی پڑے گی, اور جب آپ تجارت کرتے ہیں تو اس میں جنگ کا خطرہ کم ہوتا ہے. وہ پوسچرنگ ضرور ہوگی, دونوں سائڈوں سے ہوگی. آپ نے یہ جو پریڈ دیکھی, اس میں چین نے بالکل سب کو یہ باور کروا دیا کہ چین کو اب آپ ملیٹریلی سیریسلی لیں. پہلے انہوں نے اپنی اکانومی پہ زور دیا. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ایک نان کنفرنٹیشنل ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا. یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, ایک امریکی سپائی پلین تھا ان کے ہائنان آئلینڈ کے اوپر جا رہا تھا, جس کا وہاں پہ انہوں نے اس کو انٹرسیپٹ کیا, اور وہ چینی جہاز کے ساتھ اس کا ونگ ٹچ ہوا, اور انفارچونیٹلی وہ چینی جہاز گر گیا, پائلٹ کی ہلاکت ہو گئی. لیکن چینیوں نے اپنا وہ جو امریکن جہاز تھا سپائی پلین, اس کو انہوں نے اتروا لیا اور ڈبوں میں بند کر کے اڑ کے نہیں جانے دیا. ایک وہ وقت تھا, وہ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے تھے. اب ٹیکنالوجیکلی وہ بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں. ملٹری ٹیکنالوجی
اسپیس ٹیکنالوجی, ہر قسم کی ٹیکنالوجی, AI میں وہ بہت آگے نکل چکے ہیں. تو اس وقت یہ جو پریڈ تھی یہ ایک ڈیمونسٹریشن تھی کہ یس ہم آ گئے ہیں, وی آر آن دی ورلڈ سین, اور ہمیں سیریس لیا جائے. یہ سازش ہے امریکہ کے خلاف, مغرب کے خلاف؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ سازش ہے کسی کے بھی خلاف. وہ یہ ہے کہ چین نے بتا دیا ہے کہ ہم بھی ملیٹریلی ایک بہت طاقتور ملک ہیں اور ہمیں آپ سیریسلی لیں. تو باقی یہ ہے کہ وہ تو چلتے رہیں گے کہ کسی نے کس کو ایکیوز کر دیا, کسی نے کس کو ایکیوز کر دیا, وہ جو ان کی آپس کی ہے وہ ٹسل چلتی رہی. یعنی چین کو اب سیریس لینا پڑے گا, یہ میسج دیا ہے ناظرین چین نے. بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایمبیسڈر آصف درانی صاحب سے میرا یہ سوال ہوگا, جو وزیر اعظم پاکستان نے تجویز دی کہ چین جنوبی ایشیا میں ڈائلاگ کروائے اور اس کی سپرویژن کرے, از اٹ پاسبل؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب, میں نے سوال چھوڑا تھا, وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقریر میں کہا کہ چین جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں ڈائلاگ کروائے, آبویسلی انڈیا پاکستان کا ریفرنس ہے, اور خود سپرویژن کرے. از اٹ پاسبل؟ تجویز تو اچھی ہے اور پرائم منسٹر کی طرف سے مصالحانہ رویے کا اظہار کیا گیا. اس میں شرط یہ ہے کہ انڈیا بھی اس میں آ گیا ہے, کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی. اور مودی صاحب جو ہے ان کو جس طرح سے ویلکم کیا گیا, ایک طرح سے ان کا جو ہے کمفرٹ لیول بڑھایا پریزیڈنٹ جن پنگ نے, اور اس کا ایک مثبت اثر بھی پڑا ساتھ ہی. لیکن یہ بھی تھا کہ انڈیا کی طرف سے امریکہ کو سگنلنگ ہو رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ اگر جو ہے وہ مشکلات پیدا کریں گے تو ہمارے پاس دوسرے آپشن موجود ہیں. تو اب چین جو ہے بہرحال وہ اب اگلے چند سالوں میں تو امریکہ کی اکانومی کو بھی اوورٹیک کر لے گا. یہ ایک لیکن یہ جو تجویز ہے کہ چائنا اسی ریجن میں ہے, دونوں کا نیبر ہے, پاکستان کا, انڈیا کا, اگر خدا نخواستہ جنگ ہو, امن ہو, چین ایک کنسرنڈ ہے, اور خود مثلا کشمیر کے حوالے سے جو تنازع ہے, چائنا بھی تو ایک طرح کا اس میں تنازع کا حصہ ہے نا. گیلوان ویلی کتنا دور ہے ہمارے KKH سے؟ 8-10 کلومیٹر. دیکھیے, جب ان کے ہوم منسٹر نے, انڈیا کے ہوم منسٹر نے, امت شاہ نے نیا نقشہ پیش کیا 2019 کے ایکشن کے بعد, تو اس میں انہوں نے ایکسائچن کو بھی انڈیا کا حصہ دکھا دیا. تو چین نے اس کا بہت یعنی ایک ٹوک اے اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دیٹ. اور یہ 19 کی بات ہے, 2020 میں آپ دیکھتے ہیں گلوان کا واقعہ ہو جاتا ہے. تو انفیکٹ چین تو اس کی اب پارٹی بن چکا ہے. ہماچل پہ جھگڑا ہے, وہ انہوں نے چائنیز نام رکھ دیے. اس لیے انڈینز چاہیں یا نہ چاہیں انہوں نے خود انوائٹ کیا ہے. مسٹر مودی جو ہے ان کو اب ایک فیصلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ صرف ہندوتوا کی بیس پہ وہ ووٹ تو کیچ کر سکتے تھے, پاپولسٹ پالیٹکس بھی وہ کر سکتے تھے, لیکن یہاں بات ہو رہی ہے اسٹیٹس کی. اور اس کے بعد پھر کہ انڈیا میں جو ہے ایک اور نئی ریت چلی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سو کالڈ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ بوسٹ کر رہے تھے انڈو پیسیفک ریجن کے لیے, فارگیٹ اباؤٹ انڈیا اور ساؤتھ ایشیا. اور وہ پاکستان کو ان کے بقول کے ہم نے irrelevant کر دیا, لیکن وہ ثابت ہو گیا ہے پاکستان از ناٹ irrelevant, rather پاکستان از more relevant as far as region is concerned. ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پہ پاکستان. تو وہ یہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے جب آپ دیکھتے ہیں تو چائنا نے اور ہمارے پرائم منسٹر نے جب اس کا اظہار کیا تو ایک طرح سے وہ آرگومنٹ ری انفورس ہو جاتا ہے کہ کشمیر کے لیے آپ کو کوئی راہ نکالنی ہوگی, ورنہ یہ ٹینشن چلتے رہیں گے اور اس سے نقصان جو ہے دونوں پارٹیز کو ہوگا. جنرل صاحب, یہ بار بار نام آ رہا ہے, بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب وہ بھی گئے چائنا, ہمارے وزیر اعظم بھی تھے, ریسیپشن پہ بھی کہ کس طرح سے ریسیو کیا گیا, بات چلتی رہی. آپ کیا کمپیریزن دیکھتے ہیں اپنے سوچ کے حوالے سے, اپنے تجزیے میں, کہ مودی صاحب بھی وہاں تھے, وزیر اعظم شہباز شریف بھی وہاں تھے؟ دیکھیں, یہ نریندر مودی کو تو خود راہل گاندھی کہہ رہا ہے یہ سرنڈر مودی ہے. یہ نریندر مودی نہیں, یہ سرنڈر مودی ہے, اپنے ان کے پولیٹیشین کہہ رہے ہیں.
اور امریکہ نے جس طریقے سے پہلے ہم سنتے تھے کہ پیسیفک اوشن، اس کو انڈو پیسیفک کہہ دیا، اور انہیں کئی دہائیوں تک سپورٹ کرتے رہے، اور لیکن مودی کا سارا بیانیہ جھوٹ پہ تھا. اب وہ دیکھیں مجبور ہو کے ایس سی او میں گئے ہیں. پہلے ایس سی او کو انڈرمائن کرتے تھے. جب برازیل میں برکس کی کانفرنس ہوئی تو انہوں نے کہا، برکس کے ایک عہدیدار نے کہا کہ یہ جو ہے انڈیا ٹروجن ہارس ہے یو ایس کا، یہاں تک ان کی وہ سائڈ لیتے تھے، اور یہاں مجبور ہو کے گئے. خود نریندر مودی صاحب نے کہا اگلی بار ٹرمپ سرکار، آپ کو یاد ہے ٹیکسس میں آپ دیکھیں اگر چائنا بھی ہٹ جائے انڈیا سے تو پھر کہاں جائیں گے یہ. اور اس مارک کے حق نے بڑا ان کو کلیئر میسج دیا. ان کے ڈاکٹر سبرامنیم سوامی کے بیانز ہیں، ویڈیوز ہیں کہ ہمیں چائنا نے کلیئر بتا دیا ہے اگر آل آؤٹ وار ہوئی تو چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو پاکستان کی جو سوورینٹی اور جغرافیکل انٹیگریٹی کو تو انڈیا انڈرمائن ہی نہیں کر سکتا. میری اپنی یہ اسیسمنٹ ہے کہ انڈیا کے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے کہ پاکستان سے مسئلے حل کرے. دیکھیں انڈیا کے کسی بھی ہمسائے سے ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. آپ نیپال لے لیں، آپ بنگلہ دیش لے لیں، سری لنکا آپ لے لیں، پاکستان لے لیں، چائنا دیکھیں. اور آپ دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ ان کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ آلموسٹ یو ایس کے برابر ہے، کہ 130 بلین کے ڈالر، 130 سے 135 یو ایس کے ساتھ ہے، 131-32 چائنا کے ساتھ ہے، اور چائنا نے کھل کے پاکستان کا ساتھ دیا. تو میرا خیال ہے مودی صاحب کو یہ مسئلے حل کرنے ہوں گے. اور دیکھیے ہمارے تو انٹرنیشنل مسئلے ہیں، کوئی بائی لیٹرل مسئلے تو ہے ہی نہیں. کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے. واٹر پہ ورلڈ بینک اس کا گارنٹیئر ہے، سگنیٹری اس کے اندر ہے. تو ٹیررزم میں دیکھیں اب تو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے بی ایل اے کو بلیک لسٹ کر دیا ہے. اگر اب یہ سپورٹ کرتے ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سارے ثبوتوں کے ساتھ جتنے فورم ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، او آئی سی ہے، ایس سی او ہے، ایون برکس میں ہمیں ڈوزر بھیجنا چاہیے. تو آئی تھنک ویسے بھی ہمیں دیکھیں دونوں ہمارے ملک کے جو عوام ہیں انڈیا اور پاکستان کے، ہمیں یہ ریلائز ہونا چاہیے کہ ہم اکٹھے رہے ہیں، اور ہم نے اگر اکٹھے مل جائیں اور مسئلے حل کر لیں تو پورا اکٹھا خطہ ترقی کر سکتا ہے. یہ باٹم لائن ہے کہ خطے نے ترقی کرنی ہے. ایمبیسڈر ظہیر اسلم جنجوعہ صاحب، یہ بھارت تو ویسے گزشتہ 25-30 سالوں سے مغرب کا، ویسٹ کا بلو آئیڈ بنا ہوا تھا. اب صدر ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ چپکلش ہو گئی، ناراض ہو گئے صدر ٹرمپ یا جو بھی ہوا. اب آ کے وہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی بھی بھول گیا مغرب. تو یہ صورتحال کنٹینیو کرے گی یا ایک چھوٹا سا پاز ہے، اس کے بعد پھر گڈی گڈی ہو جائے گی؟ دیکھیے وہ ابھی ذکر ہوا ٹیکسس میں ہاؤڈی مودی ریلی کا، تو وہ کہتے ہیں کہ مودی واز رائڈنگ دا ٹائیگر. لیکن جب صدر ٹرمپ اپنی دوسری دفعہ آئے اور انہوں نے یہ ٹیرفس کی بات کی اور 50% انڈیا پہ ٹیرف لگا دیے، اور پھر یہ ہوا کہ روس سے وہ تیل لے کے پوری دنیا کو وہ بیچ رہے ہیں، تو اس پہ ناراضگی تھی واشنگٹن میں. تو انہوں نے اس کا جو اظہار ہے وہ ان کے اوپر یہ ٹیرف لگانے کی صورت میں کیا. انڈیا اس وقت، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ انڈیا کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، بلوارک اگینسٹ چائنا اور اس قسم کے جو ہیں وہ ٹائٹلز دیے جا رہے تھے. اور یورپین یونین والے چین کو کہتے تھے کہ چائنا از اے پارٹنر، چائنا از اے کمپیٹیٹر اینڈ چائنا از اے ڈسرپٹیو پاور. تو پارٹنر، کمپیٹیٹر، ڈسرپٹیو پاور وہ کوئی سر ملتی نہیں ہے. لیکن وہ انڈیا کی بہت زیادہ پذیرائی ہو رہی تھی. تو جب ان کو یہ تھوڑا سا جھٹکا لگا ہے تو یہ جو بونہمی ہمیں نظر آئی مودی صاحب کی طرف سے، یہ ایک بڑا اسٹرانگ میسج ہے امریکہ کو بھی کہ جی ہماری دوسری آپشنز بھی ہیں. لیکن یہ اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ زیادہ پوسچرنگ ہے بجائے اس کے کہ اس میں کوئی زیادہ سبسٹینٹیو چیز ہو. لیکن اسی پرسپیکٹو میں خود بھی تبصرے سنتا رہا ہوں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں پاپولیشنز ہیں، یہ دونوں بڑی پاپولیشنز ہیں، بڑی آبادیاں ہیں، یہ مل کے اگر چلیں گے انڈیا چائنا تو یہ خطے کے لیے بھی بہتر ہوگا، دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگا. خود چائنیز نے بھی کہا کہ انڈیا شوڈ ناٹ ٹیک اس ایز اے ہاسٹائل کنٹری، دشمن نہیں، ہمیں پارٹنر سمجھیں. چین تو یہ بات بہت عرصے سے کر رہا ہے.
یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. تو انڈیا نے اب اس پہ لیچ آن کیا ہے, لیکن اگین آپ وہ فیکٹرز دیکھیے, ان کو مد نظر رکھیے کہ جس کی وجہ سے یہ انڈیا اس طرف آیا ہے. تو اس میں وقت لگے گا. ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں, جیوگرافیکل ڈسپیوٹس ہیں. ایک نیا ڈسپیوٹ ابھرنے والا ہے جو نیا چینی ڈیم بنا رہے ہیں برہما پترا دریا. جی ہاں, تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں گے اور ایک ہی ٹرائی میں جو ہے وہ بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت خوش آئند بات ہے کہ چین اور ہندوستان آپس میں بات کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی کوآپریشن کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن اس پہ وقت لگے گا. اور انڈیا کی طرف سے یہ ویسٹ کو پوسچرنگ اور سگنلنگ بھی ہے. چلیں سگنلنگ دے رہے ہیں, میں بریک لیتا ہوں. میں آپ سے ایمبیسڈر صاحب شروع کر دوں گا. ناظرین, ایک اور بات بھی, جب وزیر اعظم پاکستان کی چین کے صدر جناب شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو شی جن پنگ صاحب نے کہا کہ ہم پاکستان کی معیشت کو, اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے میں تعاون کریں گے. اس سلسلے میں پاکستان میں بھی چائنیز کمپنیز موجود ہیں. آج تو بیجنگ میں B2B یعنی بزنس ٹو بزنس کمپنیز کا بھی آپس میں ایک کانفرنس ہوئی, دوسری کانفرنس تھی. تو اس حوالے سے میں مہمانوں کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھوں گا کہ واقعی اگر چائنا پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرنے میں تعاون کرتا ہے تو پھر تو پاکستان کے لیے اس سے اچھی خبر ہو نہیں سکتی. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. آج بیجنگ میں پاکستان اور چین کی پرائیویٹ کمپنیز یعنی بزنس ٹو بزنس جس کو کہا جاتا ہے, اس کی دوسری کانفرنس ہوئی. پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی وہاں پر موجود تھے. چینی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کہا کہ ہم پاکستان کی معیشت کو مضبوط کریں گے, تعاون کریں گے. آگے فیز 2 آ رہا ہے سی پیک کا. چینی کمپنی پاکستان میں بہت ساری کمپنیز کام کر رہی ہیں. چائنا کا یہاں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بھی ہے پاکستان میں, اس کے چیئرمین اور چائنا الیکٹریکل اینڈ انجینئرنگ کارپوریشن کے سربراہ وانگ ہوئی خواہ سے میں نے بات چیت کی ہے. اسی حوالے سے بزنس ٹو بزنس کوآپریشن کتنا پاکستان کو مضبوط کرے گا, پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر مہمانوں سے سوال کرتے ہیں. There has been a business to business conference between China and Pakistan. What is the scope of B2B partnership now between the two countries? Okay, so I think there's a great potential of B2B cooperation between Pakistan and China. For example, the industry, agriculture, IT sector, and mineral sectors as well. So we can work together to explore more opportunities in the future in Pakistan. Yes. Your own company, China Electrical and Engineering Corporation, has done a lot in energy sector in CPEC Phase 1. What CEEC plans in the Phase 2 of the CPEC for cooperation with Pakistan? In Phase 1, we will still focus on the power sectors. So we know the power systems, power transmission line is still a challenge for the further development in Pakistan. We will use our technology and our experience to work with our Pakistan counterparts to work on the power systems, renewable energies, and so on. President of China, His Excellency Xi Jinping, in meeting with Prime Minister of Pakistan, Shahbaz Sharif, said that China will help Pakistan to achieve economic stability in the Phase 2 of CPEC. How it will be achieved? So to assist Pakistan economic stability, actually we already on the way. So we can say in Phase 1 we have built the power infrastructure, the highway infrastructures and IT infrastructures. All these infrastructures lay the foundation for the further economic development. I think in Phase 1, Chinese government will encourage more private investment to Pakistan. It will create the job opportunities, and it will create the
more government in tax, and we will transfer our technology to the Pakistan partner. So all these measures will help to stabilize the economic. जी, एम्बेसडर ज़हीर असलम जंजुआ साहब, अब B2B की कॉन्फ्रेंस भी हो गई, बहुत सारे MOU भी आज साइन हुए. पहले G2G होता था, यानी स्टेट लेवल पे चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं. अब ये डायरेक्शन आपको वाकई किसी बहुत अच्छी डायरेक्शन में कामयाबी की तरफ जाती नज़र आती है? जी बिल्कुल. देखिए, G2G ने तो फाउंडेशन बुनियाद रखी और उसको आगे चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो जब B2B की डील्स होंगी, B2B लेवल पे जब हमारी कोऑपरेशन होगी, तो ये लॉजिकल स्टेप है G2G के बाद का. अच्छा. तो मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ और मेरे ख्याल में ये हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं. और ये जिन एरियाज़ की मिस्टर वोंग ने निशानदही की, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, उसमें एनर्जी है, ये पोटेंशियल तो है पाकिस्तान में, बढ़ेगा कैसे आगे? देखिए, बिजनेस जो है, इट इज़ लाइक वाटर फाइंडिंग इट्स ओन लेवल. हमारे पास ह्यूमन कैपिटल बहुत है, आबादी हमारी बढ़ती जा रही है, उसको हमने ट्रेन करना है, उसको हमने कहीं एम्प्लॉय करना है. तो चीन की मदद से हम ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी करेंगे, इसका मस्बत असर ही होगा. अब ये है कि जिस तरह इन्होंने आइडेंटिफाई की जो एरियाज़ किए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे काम हो सकता है. ये उनके नुक्ता नज़र में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, लेकिन चाइना में बहुत सारी और भी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, और जब वो आएंगे और अपनी फील्ड्स में आएंगे तो मैं देखता हूँ कि मुस्तकबिल जो है वो रोशन है. जनरल साहब, एम्बेसडर साहब ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी बिज़नेस के लिए कि जैसे पानी फ्लो करता है. आजकल तो हम पानियों में घिरे हुए हैं, आजकल तो इतना पानी है, अगर इतना बिज़नेस आ जाए तो पाकिस्तान तो स्काई विल बी द लिमिट. लेकिन उस रास्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिक्योरिटी की है. अभी 2 दिन पहले फिर सानिया हो गया, बलूचिस्तान में बन्नू में अटैक हो गया. तो ये तो बड़ा कंसर्न है. पाकिस्तान ने अगर B2B लेना है, G2G के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बाद अगर बिजनेस टू बिजनेस लेना है कुछ, तो पाकिस्तान हैज़ अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए, ये बात जो आप कर रहे हैं, चाइना के वज़ीर आज़म ली साहब ने भी किया शहबाज शरीफ साहब से कि अभी हम फ़ेज़ 2 हमने उसमें जा रहे हैं और हम आपसे ये तवक्को करते हैं कि आप हमारे इदारों की, हमारी कंपनीज़ की, हमारे जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इनकी आप हिफाजत इंश्योर करेंगे. और पाकिस्तान ऑलरेडी देखें, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो हैं, स्पेशल इसमें फोर्सेस क्रिएट की गई हैं डिवीज़न साइज़ की, जो कि CPAC की दे रही हैं. बट क्योंकि हमारे फितना जो हिंदुस्तान है स्पेशली, वो बलूचिस्तान जैसे आपको पता है मादनियात से माला माल है, और जैसे माइन एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 68 to 70% पाकिस्तान मादनियात से भरा हुआ है. तो ट्रम्प साहब भी यहाँ आ रहे हैं ऑयल एंड गैस में इन्वेस्ट करने, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं. चाइना ऑलरेडी मिनरल में कर रहा है. तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमें ज़ीरो टॉलरेंस दिखानी होगी कि अगर जो भी कोई ऐसी कार्रवाई करता है या उसे फैसिलिटेट करता है या किसी किस्म की मदद पहुँचाता है, हमें स्पेशल कोर्ट्स बना के उन्हें जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना होगा और पूरी कौम को फोर्सेस के साथ खड़ा होना होगा. तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं, चाइना की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी, रूस की तरफ से भी और रीजन की तरफ से अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान. और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाल्लाह बहुत ताबनाक और रोशन है इंशाल्लाह. एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, ये जो चीन के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में कहा कि हम पाकिस्तान की मईशत को अब बेहतर करने में तावन करेंगे, सिक्योरिटी में तावन है. जनरल साहब, आप एम्बेसडर साहब सब जानते हैं वही मे वाली जंग में. लेकिन ये एक मेरे लिए तो सबसे बड़ी खबर है ये कि चीन अगर पाकिस्तान की मईशत को स्ट्रेंथन करने में तावन करता है तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट शी की तरफ से. लेकिन इसमें ज़िम्मेदारी फिर हमारी बनती है, क्योंकि अगर आप देखें तो फ़ेज़ 1 जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, उसमें रोड कम्युनिकेशन वो बिल्ट हो गया है, इंक्लूडिंग गवादर एयरपोर्ट. अब अगला जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, स्पेशलाइज इकनॉमिक जोन्स हैं जहां आप बना रहे हैं. तो वो उस वक्त तक आपको रिज़ल्ट नहीं देंगे जब तक आपके पास ट्रेन मैन पावर ना हो.
چائنیز انڈسٹریز جو ہیں وہ بیکاز آف دا لیک آف مین پاور ہیئر ان پاکستان تو وہ ان کو ویتنام میں چلے گئے, کمبوڈیا میں چلے گئے. یہ تو ہمیں ایک سیٹ بیک شروع میں پہنچا ہے پچھلے 5 سالوں میں, لیکن اب جو ہے وہ ہماری کچھ مین پاور جو ہے وہ چائنا ٹرین کر رہا ہے اور اس کا پیس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کے پاس اگر آج امریکہ کا بھی بجٹ ہو, اگر آپ کے پاس ایبزارپشن کیپیسٹی نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ ہم جو وہ صلاحیت اپنی بڑھائیں, تاکہ جس فیلڈ میں بھی آپ نے اگر کوئی پرفارمنس شو کرنی تو آپ کے پاس ٹرین مین پاور کا ہونا بہت ضروری ہے, اور یہی جو ہے آپ کی کامیابی کی دلیل بھی ہے. اور اس میں چائنا نے ایک طرح سے ریٹریٹ کیا, اور خاص کر اس موقع پہ جب کہ ایس سی او سمٹ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی پھر بائیلیٹرل سیگمنٹ ہے, اس کے اندر جو ہے پریزیڈنٹ شی نے جس طرح کا اطمینان دلایا یہ چائنا کا ہائیسٹ لیول ہے, اور اس کے پیچھے جو ہے یقیناً ایک پوری جو ہے ورک آؤٹ ہوا ہے, یعنی ریفلیکٹس دا چائنیز گورنمنٹس کنسیڈرڈ ویوز جب وہ پریزیڈنٹ کہتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ خوشائند بات ہے اور ہمیں اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے. اچھی بات آپ نے کی کہ کنسیڈرڈ ویو ہے, وہ ویسے ہی کوئی سلینگ نہیں ہے, باقاعدہ ایک پروسیس سے ہو کے انہوں نے بات کی. بہت شکریہ ایمبیسڈر آصف درانی صاحب, آپ تشریف لے آئے. ایمبیسڈر جناب ظہیر اسلم جھنجھوا صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئے. جنرل صاحب بہت شکریہ ایز یوزول, آپ تشریف لے آئے. ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ.